ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ہر روز صبح اپنی رانی کو جگاتا اور اس کی ناک سے 100 تیر نکالتا تھا اور پوچھتا تھا کہ کیا اس زمین پر میرے جیسا کوئی بہادر مرد ہے۔ رانی بیچاری کہتی، نہیں مہاراج، آپ جیسا بہادر مرد اور کوئی نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن رانی کی ماں رانی سے ملنے آئی۔ جب انہوں نے رانی کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولی، بیٹی یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ بالکل سوکھی لکڑی کی طرح ہوگی ہو۔ کیا تمہیں کوئی بیماری ہے، کوئی غم ہے، یا پھر وقت پر روٹی نہیں مل رہی؟ آخر بات کیا ہے؟ اب رانی اپنی ماں کو اپنے دکھ کیسے بتائے؟ راجا ہر روز صبح مجھے کھڑا کر کے میری ناک سے 100 تیر نکالتا ہے۔ ہر تیر میرے دل کو باہر آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر میں تھوڑی سی بھی ہلتی ہوں یا راجا ذرا سی بھی چوک کرتا ہے تو میری جان چلی جاتی ہے۔ مگر جب ماں نے بار بار دباؤ ڈال کر رانی سے پوچھا تو رانی بولی، کیا بتاؤں ماں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کھانے کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے، پینے کے لیے اچھا پانی ہے۔ تو پھر بات کیا ہے؟ ماں نے اس بار جب رانی کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی رنجیدہ لہجے میں پوچھا تو رانی ٹوٹ گئی اور اپنے درد بیان کرتے ہوئے کہا، ماں، تمہارے داماد راجا میری ناک سے 100 تیر نکالتے ہیں جس سے میرا دل تھر تھرا کانپتا ہے۔ میری طرف آتا ہوا ہر تیر مجھے اپنی زندگی کا آخری تیر لگتا ہے۔ یہی بات مجھے ہر وقت اندر سے کھائے جا رہی ہے کہ آج تیرا آخری دن ہے۔ بس ماں، اسی فکر کی وجہ سے کچھ بھی کھانے پینے کا میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ رانی کی ماں نے حیران ہو کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ یہ کب ہوا؟ رانی بولی، ماں یہ مت پوچھو کب ہوا، یہ پوچھو کب نہیں ہوا۔ بادشاہ ہر روز صبح مجھے کھڑا کر کے سب سے پہلے میری نک سے 100 تیر نکالتے ہیں، اس کے بعد ہی اپنا دن شروع کرتے ہیں۔ بولی، کچھ بولتے بھی ہیں؟ رانی بولی، ہاں ہاں کہتے ہیں، اس زمین پر میرے جیسا کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ رانی کی ماں کچھ سوچتے ہوئے بولی، بیٹی فکر مت کر، کل جب وہ ایسا پوچھے تو بس یہ کہہ دینا کہ دنیا میں مرد بہت ہے، گھر میں نہیں تو باہر نکل کر شیر کو دیکھو، شیر بہت ہے۔ اتنا کہہ کر رانی کی ماں اپنی بیٹی سے وداع لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اب رانی کو صرف اگلی صبح کا انتظار تھا۔ بادشاہ نے سوئی ہوئی رانی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا، رانی آ جاؤ، وقت ہو گیا ہے۔ رانی نے سوچا، اے خدا، بس آج اور بچ جاؤں، پھر تو جو ماں کہہ کر گئی تھی وہ بول دوں گی۔ پھر رانی اٹھ کر باغ میں گئی، آنکھیں بند کر کے اپنی نتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ روز کی طرح ایک کے بعد ایک 100 تیر رانی کی نتھ میں سے نکالتے ہوئے بادشاہ بولا، رانی، کیا دنیا میں میرے جیسا کوئی اور شجاع مرد ہے؟ رانی ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، میاں دنیا میں شجاع مرد بہت ہے، گھر میں نہیں تو باہر تو ہیں، آپ باہر نکل کر دیکھیں، شیر تو کیا 100 شیر بھی ہیں۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے رانی، اگر یہ بات ہے تو مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان دو، میں باہر جا رہا ہوں شجاع مرد دیکھنے، میں بھی تو دیکھوں کہ کیا کوئی مجھ سے زیادہ شجاع مرد ہے۔ تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان لے کر بادشاہ نکل پڑا۔ چلتے چلتے ایک کچے راستے پر آ گیا۔ تھوڑا آگے جا کر ایک آدمی راستے کے کنارے لیٹا ہوا تھا اور اوپر کی طرف ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ کو بڑا تجسس ہوا۔ اس نے بھی اوپر دیکھا تو اسے سرخ سورج کی تیز کرنیں نظر آئی۔ تجسس میں اس نے اس آدمی سے پوچھا، بھائی اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ اندر کے اکھاڑے میں پریوں کا ناچ ہو رہا ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ بادشاہ نے دوبارہ اوپر دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہ آیا تو اس کا حیرت بڑھ گیا۔ آدمی نے پھر سے اوپر دیکھتے ہوئے بادشاہ سے پوچھا، تم کون ہو بھائی اور کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں مالوا کا بادشاہ اتپل راجا ہوں، میں دنیا کے شجاع مردوں کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ کانے کو بڑا تعجب ہوا اور بولا، ناچتے ناچتے ایک پری کی پازیب ٹوٹ گئی ہے، وہ نیچے گرنے والی ہے، بس اسے لے کر میں بھی تمہارے ساتھ شجاع مرد دیکھنے چلوں گا۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے چم کی آواز آئی اور ایک پازیب نیچے آ گری۔ کانے نے اسے اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا اور بولا، اب چلو بھائی، مرد کیسے ہوتے ہیں میں بھی تو دیکھوں۔ راجا کی حیرت کی کوئی حد نہیں، اس کا غرور تو بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی تو ہوائیں ہی اڑ گئی۔ سوچا تھا رانی کے ناک سے تیر نکال کر اپنے آپ کو سب سے بڑا مرد سمجھتا تھا، تیر سے زیادہ تو یہ کانا ہے، ایک آنکھ سے اندھا ہوتے ہوئے بھی انڈرا کے اکھاڑے میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتا ہے۔ اب راجا اور کانا آدمی دونوں ایک ساتھ چل پڑے مرد دیکھنے۔ راجا اور کانا آدمی ابھی کچھ دور ہی چلے تھے کہ آگے ایک نوجوان شخص دھنوش باندھ لیے کسی کی انتظار میں بیٹھا تھا۔ راجا نے اس سے بھی پوچھ لیا، کیوں بھائی کیسے بیٹھے ہو؟ شخص بولا، اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوں۔ راجا بولا، کہاں ہے تمہارا دوست؟ وہ شخص بولا، میں نے 100 کوس پر تیر مارا،
وہ اسے لینے گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین۔ کہانی کو بیچ میں روک کر آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ پرانے زمانے میں فاصلے ناپنے کے لیے کلومیٹر یا میٹر نہیں بلکہ لوگ کوسوں کے ذریعے فاصلے ناپتے تھے۔ اس وقت کے ایک کوس کا مطلب آج کے تقریباً 3 کلومیٹر ہے۔ تو نوجوان نے بادشاہ اور کانے آدمی سے پوچھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کانے نے کہا، مرد دیکھنے۔ تجسس کی وجہ سے نوجوان نے کہا، تو بھائی ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ مرد دیکھنے، بس تھوڑا انتظار کرو، میرا دوست ابھی میرا تیر لے کر آتا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، 100 کوس سے آج ہی تو نہیں جائے گا، اسے تو کئی دن لگیں گے۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں مہاراج، اسے 100 کوس جانے اور آنے میں صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک لنگڑا آدمی نوجوان کے چھوڑے ہوئے تیر کو ہاتھ میں لے کر آتا ہے۔ رانی کی نتھ میں سے تیر نکال کر خود کو مرد سورما سمجھنے والے بادشاہ کو اب ایک سے ایک بڑھ سورما کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور وہ جس بل میں ہاتھ ڈال رہا تھا وہاں سے سانپ بڑک کر نکل رہے تھے۔ ایک کانا آدمی جو ایک آنکھ نہیں ہونے کے باوجود اندر کے اکھاڑے میں تھا، ایک نوجوان بہادر لڑکا پریوں کا ناچ دیکھ رہا ہے، وہ 100 کوس تک تیر مار رہا ہے۔ ایک لنگڑا آدمی 100 کوس کی دوری صرف 1 گھنٹے میں طے کر لیتا ہے۔ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ بادشاہ اب ان تینوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر پہنچتے ہیں جہاں ایک بادشاہ کی بیٹی کا حضور ہو رہا تھا۔ حضور کی شرط یہ تھی کہ جو شخص 50 کوس سے 2 گھنٹے میں خستہ پان بول اور سپاری لائے گا، اسی کے ساتھ رانی کا نکاح کر دیا جائے گا۔ ان چاروں میں سے لنگڑا ہی اس قابلیت کا حامل تھا جو کوسوں کی دوری منٹوں میں طے کر سکتا تھا۔ آخرکار چاروں کے مشورے پر لنگڑے نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک آدمی حضور کی شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور شرط کے مطابق ہنستے پان بول سپاری لانے کے لیے چل پڑا۔ رانی کے حضور کی شرط کے مطابق لنگڑا آدمی تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھنے لگا جہاں ہنستے پان بول سپاری کا درخت تھا۔ اپنی خاص رفتار سے تھوڑی ہی دور میں وہ اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے سپاری توڑی اور اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس نے سوچا ابھی تو بہت وقت ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ادھر تینوں کا وقت گزر رہا تھا، ساتھ ساتھ فکر بڑھ رہی تھی۔ 2 گھنٹے پورے ہونے کو تھے، بس تھوڑا وقت ہی بچا تھا۔ نوجوان تیر اندوز نے کہا، اتنا وقت تو اسے کبھی نہیں لگتا، ضرور کچھ بات ہے۔ کانے آدمی نے کہا، رکو میں دیکھتا ہوں۔ جب کانے نے دیکھا تو وہ درخت کے نیچے سو رہا تھا اور درخت سے ایک خوفناک زہریلا سانپ اسے کاٹنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ جب یہ بات اس نے ساتھیوں کو بتائی کہ وہ تو سو رہا ہے اور ایک زہریلا سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو تیر اندوز نوجوان نے کانے سے کہا، تم میرے تیر کا نشانہ سانپ کے سر پر لگاؤ۔ کانے نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، نشانہ لگا کر میں ہنکارا بھر دوں گا، پھر تم تیر چھوڑ دینا۔ تیر کو سانپ کے منہ کی طرف لگا کر جیسے ہی کہا، تیر اندوز نے تیر چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا جا کر سانپ کے منہ پر لگا اور ایک دڑکی کی آواز کے ساتھ سانپ نیچے گر گیا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا تو ایک زہریلا سانپ اس کے پاس مرا پڑا ہے اور اس کے دوست کا تیر سانپ میں لگا ہوا ہے۔ سارا معاملہ سمجھتے اسے دیر نہ لگی، وہ دیوانہ وار شہر کی طرف دوڑا۔ وقت پر وہ ہنستے مسکراتے پان اور سپاری لے کر راجہ محل پہنچ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ راجکماری پر اصل حق کس کا ہے۔ اگر بادشاہ گھر سے مردوں کو دیکھنے نہیں نکلتا تو یہ سارا قصہ ہی کیا ہے، شروع نہیں ہوتا۔ کانا اگر اپنی دیوی درستی سے دیکھ کر لنگڑے آدمی کو سانپ سے نہیں بچاتا تو راجکماری کے سوئمور کی شرط کیسے پوری ہوتی۔ نوجوان تیر اندوز کے پاس 100 کوس تیر چلانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو بھی اس کے دوست کو سانپ لے جاتا، اور شرط پوری نہ ہوتی لنگڑے آدمی کے پاس دیوی رفتار نہ ہوتی تو بھی راجکماری سوئمور کی شرط پوری نہ ہوتی۔ راجکماری کا شوہر کون ہوگا؟ جب اس پر آپس میں مشورہ ہوا تو بادشاہ کو ہی چنا گیا، کیونکہ یہ ساری کہانی اس سے ہی شروع ہوئی تھی۔ پر بادشاہ نے اپنی ساری پرانی باتیں بتا دی۔ کہا، میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، اس لیے میں راجکماری سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تو تم سب کا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا یہ کھوکھلا وہم توڑ دیا۔ کانے نے کہا کہ میں تو انداز کے میدان میں اپنی پریوں کے ساتھ خوش ہوں، اور ویسے بھی میرے دن اب اوپر والے کو یاد کرنے کے ہیں۔ باری آئی نوجوان تیر اندوز کی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ دوست، راجکماری کے ساتھ تمہارا بیاہ ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے خود ہی حضور کی شرط کا پورا خیال رکھا ہے اور راج محل میں شرط کے مطابق ہنستے پان بول سپاری لے کر آئے ہو، اس لیے شرط کے لحاظ سے دیکھا جائے تو راجکماری پر تمہارا ہی حق بنتا ہے۔ تیر اندوز کی بات سب کو صحیح لگی اور سب نے خوشی خوشی اتفاق کر لیا۔ لنگڑے شخص کے ساتھ راجکماری کی شادی ہو جاتی ہے۔ سب بہت خوش تھے۔ بادشاہ سب کو اپنے ملک آنے کی دعوت دیتا ہے اور خوشی خوشی ان سے رخصت لیتا ہے۔ اپنے دل میں وہ اب کبھی رانی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے۔
معزز ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی کہانی سننا پسند ہے۔ شکریہ۔